بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو اس وقت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنے کا، قیام کرنے کا اور دیگر بہت ساری عبادتیں کرنے کا بہت بڑا اجر ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے. سامعین کرام، آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، کہ انسان رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد متقی ہو جائے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو جب رمضان کے مہینے کے روزوں کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا ہوگا. جب ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں. رمضان کے روزوں کا جو مقصد ہے تقوی، وہ مقصد کیا حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی کیا علامت ہے، اس کے مؤشرات کیا ہیں، کیا کچھ ایسے انڈیکیشن ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم جس مقصد سے یہ روزے رکھ رہے ہیں کیا وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے اور اس کام کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو تو یہ بہت محرومی کی بات ہے. تو وہ کون سے انڈیکیشنز ہیں، وہ کون سے مؤشرات ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے، علماء کرام نے رمضان کے جو روزے ہیں ان کی بہت ساری حکمتیں بتلائی ہیں. انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. انہی بے شمار اور بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کھانا اور پینا. لیکن سال کے دیگر ایام میں ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں یا جو پانی ہم پی رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ بغیر مشقت کے ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے اور اس کی جو شدت ہے بسا اوقات ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے ہیں اور اس سے پہلے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کریں، بلکہ شکریہ ادا کرنا یہ واجب ہے. تو جو کھانے پینے کی نعمت ہے یا اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن نعمتوں سے ہم رمضان میں رک جاتے ہیں، اگر ہم ان نعمتوں سے رمضان میں رکیں نہ تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. رمضان میں جب ہمیں شدت کی پیاس لگتی ہے اس وقت آپ لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اگر پیاس لگنے سے پہلے ہی آپ پانی پی لیا کریں، پوری زندگی ایسے گزار دیں، تو آپ کو شاید
اس کی اہمیت کا اس قدر اندازہ نہیں ہوگا جیسا رمضان میں اندازہ ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بسا اوقات پیاس سے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے دنیا میں پانی سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کا اندازہ اسی وقت ہمیں ہوگا جب ہم اس احساس کی شدت سے گزریں گے۔ جب ہمیں تیز بھوک لگے گی تو ہمیں اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک بڑی حکمت روزے کی یہ ہے کہ ہم جب بھوک اور پیاس کی شدت سے گزریں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب ہمیں اس کا احساس ہوگا تو ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اگر ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر کے اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، شکریہ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو گویا کہ تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے ہمیں اللہ کی اس نعمت کا احساس ہوا اور ہم نے اس پر شکریہ ادا کیا دل سے، اور جو شکریہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ، تو گویا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اچھے کھانے میسر نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت 3 وقت کا کھانا وہ نہیں کھا پاتے ہیں آسانی کے ساتھ، غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ نعمت ہمیں دے رکھی ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا۔ جب ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم اس انسان کے لیے کتنی اہم چیز ہے، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے انہیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ احساس ہمیں اس بات پر ابھارے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ایسے بندوں کی مدد کریں جو کہ مطلوب ہے۔ تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، بھوک، دوسروں کی بھوک، ان کی پیاس اور ان کی ضرورتوں کو سمجھ رہے ہیں روزہ رکھنے کے بعد، تو گویا کہ جو رمضان کا مقصد ہے تقویٰ، وہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اندر جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیتا ہے۔ شیطان بہت بڑا باعث ہے ہمیں بھٹکانے کا۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں بہت ساری برائیوں سے رک جاتے ہیں، شیطان کا جو حربہ ہے ہمارے اوپر کام نہیں کر رہا ہے، بہت ساری برائیاں جن میں ہم ملوث تھے رمضان سے پہلے، رمضان میں اگر اس کو چھوڑ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب تقویٰ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں پر کمی ہے اور وہ مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور زور قول اور عمل سے نہیں بچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ زور قول اور عمل کیا ہے؟ گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کا حق کھا جانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ سب قول اور عمل زور ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان چیزوں سے ہم نہیں رک رہے ہیں تو اس کا مطلب جو رمضان ہے، رمضان کا روزہ ہے، ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ جس مقصد سے میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، یہ انڈیکیشن ہے۔ ہمیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں پر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں، جب یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جائیں، دیکھیے تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ اگر مختصر انداز میں آپ تقویٰ کی تعریف دیکھیں کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں، مختصر انداز میں تقویٰ اللہ رب العالمین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا۔ اگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب تقویٰ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔
روزے کا جو مقصد ہے وہ کما حقہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے کے دوران یا رمضان کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو رمضان کا مقصد تھا وہ حاصل ہوا ہے، یہ انڈیکیشن ہے ہمارے لیے۔ ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے اس آیت سے متعلق، لوگ کئی بار پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد برائیاں بھی کرتے ہیں، برائیوں سے رکتے بھی نہیں ہیں، تو کہاں تقوی حاصل ہوا؟ ایسا ہوتا ہے۔ یہ سیم سوال نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن ہم بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فحش اور منکر بھی کر رہے ہیں، تو نماز کہاں روک رہی ہے ان کو فحش اور منکر سے؟ تو یہ سوال روزے کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ اشکال آتا ہے کہ جب رمضان سے تقوی پیدا ہوتا ہے تو بھائی رمضان روزے انسان رکھ رہا ہے تو پھر تقوی پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو دیکھیے، جو تقوی ہے اس کے لیول ہوتے ہیں، تقوی صرف ایک لیول کا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تقوی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان مکمل طور سے تمام احکامات پر، تمام اوامر پر عمل کر رہا ہے، تمام نواہی سے رک رہا ہے، تو اس کا مطلب مکمل تقوی اس کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر کمی ہے تو اسی کے اعتبار سے اس کے تقوی کے لیول میں بھی کمی آئے گی۔ جیسے ایمان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان صرف ایک معیار کا نہیں ہوتا ہے، اس کے مراتب اور اس کے درجات ہیں، تو اسی طرح سے تقوی کے بھی مراتب اور درجات ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کو جتنا تقوی حاصل ہو رہا ہو دوسرے کو بھی اتنا حاصل ہو۔ روزے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو جس قدر آپ پوری کریں گے اسی قدر آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنا، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ بذات خود تقوی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کا، اس کے نواہی سے رک جانے کا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، صبح سے شام تک کچھ کھاؤ پیو نہیں، ہم اس سے رک گئے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا۔ تو یہ بھوکا رہنا صبح سے شام تک یہ بھی ایک طرح کا تقوی ہی ہے۔ آخر میں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہے کھانے پینے سے؟ یہ تقوی ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی تو ہے جو روکے ہوئے ہے۔ تو تقوی کہیں نہ کہیں آ رہا ہے، گرچہ دوسری بہت ساری برائیاں آپ کر رہے ہیں تو اس لیول کا تقوی تو آپ کے اندر نہیں آ رہا ہے جو مطلوب ہے، لیکن کچھ تقوی تو آپ کے اندر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ چیز مشاہد ہے، یہ واقع ہے کہ بہت سارے لوگ جو رمضان سے پہلے بہت ساری برائیاں کرتے تھے، لیکن جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایک برے سے برا آدمی بھی کوئی برائی کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یار میں روزے سے ہوں، یہ برائی نہیں کروں گا۔ یہ برے سے برا آدمی بھی ایسا کرتا ہے، تو اس برے کام سے جب وہ رک گیا تو کیا یہ تقوی نہیں ہے؟ یہ تقوی ہی ہے، گرچہ تقوی کا وہ لیول نہیں ہے جو مطلوب ہے، لیکن تقوی ہے یہ۔ تو تقوی اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا ہے وہ مقصد حاصل ہوگا۔ اب اگر کوئی انسان دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، تو وہ بہت بڑا محروم ہے۔ ورنہ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اس کے ساتھ وہ برائیوں میں گرچہ ملوث ہے، لیکن اس کے اندر چاہے ادنا سی ہی صحیح لیکن تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہی سیم جواب نماز کے سلسلے میں بھی ہے۔ نماز یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اب انسان کتنا بھی برا آدمی ہو، لیکن جب وہ گھر سے وضو کر کے مسجد کو آتا ہے تو برے سے برا آدمی بھی سوچتا ہے میں مسجد کو جا رہا ہوں، برائیوں سے رکے رہوں۔ مسجد میں آتا ہے، جتنی دیر رہتا ہے برائیوں سے باز رہتا ہے، تو اتنی دیر تو کم سے کم وہ باز رہا برائیوں سے، تو نماز نے اس قدر اس کو روکا برائیوں سے۔ اب انسان جس قدر نیک ہوگا، جس قدر اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا، اسی قدر اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تو روزہ ہر حال میں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔
لیکن جو تقویٰ جس لیول کا تقویٰ مطلوب ہے وہ اسی وقت پیدا ہوگا جب روزے کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو ہم پورا کریں گے، تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ روزہ رکھنے کے دوران اور روزہ رکھنے کے بعد، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر یہ تبدیلی ہم اپنے اندر محسوس کریں تو یہ مؤشر ہے، یہ علامت ہے، یہ انڈیکیشن ہے، آپ سمجھ جائیے کہ جس مقصد سے آپ نے روزہ رکھا ہے وہ مقصد حاصل ہوا۔ لیکن اگر یہ انڈیکیشنز آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں رک کر کے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آخر میں کہاں پر کمی رہ گئی جس کی وجہ سے ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا اور میں ان برائیوں سے باز نہیں آ سکا جن کو میں رمضان سے پہلے کرتا تھا۔ تو یہ جو ہے اس آیت کے اندر جو تقویٰ جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے مقاصد کو سمجھنے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے اور انہیں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے جو مقاصد ہیں اللہ رب العالمین ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ہمیں کامیاب بنائے، اور جو بڑا مقصد ہے تقویٰ، اللہ رب العالمین ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر زیادتی پیدا کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں علم عطا فرمائے اور ہمارے عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔